صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی اور ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ کریم آقا رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں ذکر فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں، وہ کیسے زندہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میری امت کے جو نوجوان ہوں گے ان کی سرداری، ان کا تاج امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادت کی وجہ سے یہ خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ جب وہ اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا دودھ پیتے تھے، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی، یہ میرے دو نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے آج ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جیسے انہیں اپنے نانا کے دین سے لگن، محبت، عشق تھا، جیسے انہوں نے اپنے نانا کے دین پر پہرا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیا، ایسے اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ساری بشارتیں عطا فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یہ دو امام حسن اور امام حسین جنتی پھول ہیں، جنت کے جو پھول ہیں ان کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو خوشخبری سنائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت کا مقصد ہے، جو آپ کی زندگی کا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ ہم حاصل نہیں کرتے۔ جو انہوں نے کام انجام دیا وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ خرافات جو اپنی طرف سے ہم نے گھڑے ہیں کام، ان کاموں کو ہم کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم بالکل نہیں چلتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے 12,000 کے قریب خط لکھے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور 2 بوریاں بنتی تھیں ان خطوں کی۔ اگر ایک خط میں انہوں نے نہ لکھا، یہ کوفیوں نے، کہ اگر آپ کوفہ شہر میں نہ آئے عراق میں اور ہماری آ کر سرداری نہ کی تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کی بارگاہ میں آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ ہم نے انہیں خط لکھے تھے دین سکھانے کے لیے، یہ نہیں آئے تھے۔ جو جید صحابہ اکرام تھے ان میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں کوفہ چلا جاؤں تو انہوں نے منع کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ وہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی پاک کو فجر کی نماز میں شہید کیا، لہٰذا آپ اپنے والد سے سبق سیکھیں اور نہ جائیں۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مشورہ تھا، ایک طرف وہ خطوط تھے، اور ایک طرف وہ خط بھی تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے، ہم آپ کو دین سکھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 اہل بیت کے شہزادوں کو لے کر اور 35 کے قریب دوسرے اصحاب تھے، ان کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے، روانگی سے پہلے، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ آپ صورتحال دیکھ کے آئیں کہ واقعی ان لوگوں کے دلوں میں تمنا ہے دین کی۔ اور جب امام مسلم بن عقیل تشریف لے آئے، کتب میں لکھا ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جب امامت کرائی تو 1 انچ جگہ نہیں تھی جہاں پاؤں رکھا جائے، اتنی مسجد جو ہے بھر چکی تھی۔ 3 دن مسجد میں اتنا زیادہ نمازی آئے کہ کسی کو جگہ نہیں ملتی تھی، اور ادھر سے یزید کا خط آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ایسے ایسے تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا علاج کیا جائے گا۔ چوتھے دن انہوں نے کیا کام کیا کہ امام حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے صرف 3 آدمی رہ گئے، بقیہ سب چھوڑ گئے۔ یہ تھی ان کے دل میں دین حاصل کرنے کی تمنا کہ مسلم بن عقیل کو صرف 3 آدمی ساتھ دینے والے تھے، بقیہ سب چھوڑ گئے، دھوکے سے بلا رہے تھے۔ ادھر سے جب پہلے دن مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی اور مجمع دیکھا تو آپ نے خط لکھ دیا کہ تشریف لے آئیں، آپ ان لوگوں کے دلوں میں واقعی تمنا ہے دین حاصل کرنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تشریف لاتے ہیں، اس وقت دریا کے کنارے کنارے سفر ہوتا تھا تاکہ نماز کا وقت آ جائے تو دریا سے وضو کر لیا جائے، اگر جانوروں کو پانی پلانا ہو تو دریا سے پانی لے لیا جائے۔ تو آپ جب تشریف لاتے ہیں کربلا کے میدان میں تو وہاں جو ہے یزیدی فوج نے آپ کو گھیر لیا،
3 دن تک آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ ہماری بیعت کریں اور ہماری بیعت کر کے ہمیں وقت کا بادشاہ مانیں، اپنی بادشاہت نہ دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں یزید کی بادشاہت کو، یزید کی خلافت کو نہیں مانتا۔ وہ اس وجہ سے جو ہے انہوں نے، فوجیوں نے 3 دن جو ہے آپ کا پانی بند کیا، اور شاید یہ پانی بند ہونے کی وجہ سے، کھانا پینا بند ہونے کی وجہ سے ہم سے مذاکرات کر لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے مذاکرات نہ کیے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی تھی۔ ایک مرتبہ آپ زارو قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے اور یہ وہ مٹی لے کے آیا ہے جس مٹی پر میرے نواسے کا خون گرایا جائے گا، اور آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی۔ چمکیلی ریت تھی، آج بھی وہ چٹیل میدان ہے، ایسے ہی کربلا کا ریت کا میدان ہے۔ تو وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو 3 دن آپ کا پانی جو ہے بند کیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، میں تو اسلام پھیلانے کے لیے آ رہا ہوں۔ اگر وہ جنگ کے ارادے سے آتے، اسلحے سے لیس آتے، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ وہ تو دین اسلام سے دھوکے سے انہیں بلایا گیا اور وہ آ جاتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے 35 دوسرے صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ وہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو پھر انہوں نے اہل بیت کا رہ جاتے ہیں، انہوں نے آگے آ کر مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے علی اکبر، ایک کا نام علی اکبر تھا، ایک کا نام علی اصغر تھا۔ علی اصغر چھوٹے تھے، علی اکبر بڑے تھے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میں اپنے والد کو زخم نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا، میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ وہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر پھر آگے بڑھے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام قاسم تھا، کتب میں ہے وہ اتنا حسین تھے، اتنا حسین تھے، چاند بھی ان کے سامنے بے نور ہو جاتا تھا، اتنا ان کے اوپر حسن تھا۔ تو امام حسن کے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، وہ بھی شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ پس نہ کیا بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ 23 کے قریب اہل بیت جب شہید ہو جاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وقت ظہر کی نماز کا ہوتا ہے تو اجازت مانگی کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی دی جائے، اور یہ بھی کہا اگر میں اکیلا بھی رہ گیا تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو یزیدی فوج نے کہا ہم یہ اجازت نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا جنگ ہوتی رہے گی، پہلے اللہ کو سجدہ کروں گا۔ آپ نے وہیں کربلا کی میدان میں تیمم کیا، پانی نہیں تھا، تیمم کیا۔ تیمم سے جب نماز نہیں تھی اور پہلا سجدہ کیا، ابھی دوسرے سجدے رکوع میں جانے والے تھے۔ وہ کتنی بابرکت زمین ہے کربلا والی کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی نے ایسا سجدہ کیا آج تک کوئی سجدہ نہیں کر سکا وہاں، اور وہ پیشانی اپنی زمین کے اوپر ٹیکی، وہ پیشانی اس زمین پر رکھی جس پیشانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے چوما کرتے تھے، آج تک وہ سجدہ نہیں ہوا۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع ہے، اور دوران جنگ بھی آپ اونچی آواز سے قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے۔
حسین حافظ حسین قاری. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے. قاری اس کو کہتے ہیں جو تلفظ کے ساتھ، اور 7 کی راتوں میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، 7 کی راتوں میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں. حسین حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور 7 کی راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ادھر سے جنگ بھی کر رہے ہیں. آپ دوسری رکعت کے لیے جب رکوع میں جاتے ہیں تو ایک جو ہے بد وقت نے آپ کے سر مبارک کے اوپر تیر مارا، اور وہ آر پار ہو جاتا ہے تیر، جس سے آپ جو ہے نیچے گر پڑے. اسی دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آپ سے بڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ نے ایک بوتل پکڑی ہوئی ہے اور اس میں خون ڈال رہے ہیں اس بوتل میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کا خون ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے نواسوں کا خون ہے، یہ میں بوتل میں جمع کر کے اللہ کی عدالت میں کل پیش کروں گا اور ان کی طرف سے میں وکالت کروں گا، مقدمہ لڑوں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے نواسوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا اور عین ظہر کی نماز کے دوران آپ شہید ہو جاتے ہیں. یہ جھوٹی بات ہے جو ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کی عورتیں ان کو قید کر لیا گیا یا ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں ڈالا گیا، انہوں نے آہو بکا کی، وہ روئی. سب جھوٹی باتیں ہیں. ان سے بڑا تو صبر کرنے والا کوئی نہیں تھا. وہ تو خیمے سے باہر نہیں آئی تھی. ہم کہتے ہیں جی باہر آئی اور انہوں نے اپنا سینہ پیٹا. یہ سنتے ہیں یہ روایات، لیکن ایسی بات نہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت علی پاک سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ اہل بیت کا چلایا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں اتنا حیا تھا کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو غسل کیا. غسل کرنے کے بعد لباس پہن کے حضرت علی پاک کو فرمایا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کسی کو نہیں بتانا، مغرب کے وقت میرے جنازے کا اعلان کرنا ہے اور رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں تو بڑا اعلانات کروں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا جنازہ ہے، لوگ درجوگ شریک ہوں تاکہ اپنی بخشش کا ذریعہ بنے. تو انہوں نے فرمایا لوگوں اتنے شریک نہ ہوں. میری یہ رائے ہے کہ رات کو میرا جنازہ اس لیے اٹھایا جائے کہ میرے کفن کے اوپر پرندے کی بھی نگاہ نہ پڑے. یہ پردہ تھا. اور ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں نے سینہ پیٹا، باہر آ گئی. یہ سراسر جھوٹ ہے. قرآن کریم جب کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اہل بیت کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. ان سے بڑا تو قرآن کریم پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور جو شہید ہوئے اہل بیت کربلا میں 23 کے قریب، ایک روایات میں 19 اور ایک روایات میں 23 اہل بیت شہید ہوئے. پوری دنیا کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے، اہل بیت کے ایک آدمی کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے تو اہل بیت کے ایمان جو ہے بڑھ جائے گا. اتنا قیمتی ان کا ایمان تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو جاتے ہیں، شمر نے آپ پر تشدد کیا اور ان کا سر مبارک کاٹ کے ایسے نیزے کے اوپر لٹکا کے، عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا کوفہ کا، اس کی گورنری یعنی جہاں اس کا محل تھا وہاں لے جایا گیا اور اس کے سامنے وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایسے سر رکھا گیا نیزے کے اوپر چڑھا ہوا. تو ایک بدبخت اٹھا اور اس نے چھڑی اٹھائی کھجور کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مارنے لگا. اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے جب یہ منظر دیکھا تو للکار اٹھی، فرمایا چھڑی پیچھے کر لے بدبخت، میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں میں ہونٹ ڈال کے چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے آپ نے اپنے پاؤں آگے کیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میرے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور آپ نے ایسے اٹھایا، وہ ایسے گھٹنے پہ آ گئے، پھر آپ نے فرمایا اور آگے آؤ اور آگے آؤ، وہ پیٹ کے اوپر آ گئے، حتیٰ کہ سینے پر آ گئے، اور پھر آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، تو بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہے، یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کرائی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دے رہے تھے اور فرما رہے تھے بہت اچھا بہت اچھا، اور بڑھو اور بڑھو، یعنی کہ امام حسن بڑے تھے اور دونوں جب کشتی کر رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابا جی امام حسن کو بھی داد دیں۔ فرمایا فاطمہ میں حسین کو کیوں نہ داد دوں، جبرائیل میرے پاس کھڑے ہیں اور امام حسین کو داد دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی زبان نکال کے آپ نے ایسے کرتے تھے، باہر نکال کے، اور امام حسن سے کہتے تھے میری زبان کو پکڑو، وہ پکڑنے لگتے تھے، آپ اندر کر لیتے تھے۔ 6-7 مرتبہ آپ نے اس طرح کیا، یعنی بڑی لگن تھی آپ کو، آپ ان سے کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض نماز تھی، آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ہم نے سمجھا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو نماز کے بعد ہم نے پوچھا آج اتنی فرض نماز آپ نے لمبی پڑھائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر حسن و حسین بیٹھ گئے تھے، اس لیے میں نے سر جو ہے سجدے سے نہیں اٹھایا، اس لیے میں نے سجدہ لمبا کر دیا ہے۔ آپ دونوں شہزادوں کو مسجد میں لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا غلط رواج بن چکا ہے کہ بچے مسجد میں نہ آئیں، جب یہ بچپن میں آئیں گے تو جوانی میں آئیں گے۔ وہ دونوں شہزادے مسجد میں آیا کرتے تھے اور نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک مرتبہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین آپ کے کمر کے اوپر بیٹھ گئے تو ایک صحابی آپ کو اٹھانے لگے اور پیچھے کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ایسے ہاتھ کیا کہ رہنے دو، یہ ان کو اوپر بیٹھنے دو۔ جن کی سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوں اور جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ کھیلے ہوں، ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ آپ جب شہادت نوش فرمائی ظہر کی نماز کے وقت، تا قیامت امت محمدیہ کو یہ سبق دیا اگر تیر برس رہے ہوں، موت سامنے ہو تو قرآن اور نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ دونوں چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، قرآن کو بھی چھوڑا ہوا ہے اور نماز کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ نماز ہم نہیں ادا کرتے۔ اچھا، لوہے کی وہ چیزیں پہنتے ہیں، لوہے کی چیزیں پہنتے ہیں ہم، جب پوچھا جائے کہ یہ کیوں پہنتے ہیں، ان شمر نے جو باقی بچے تھے اہل بیت وہاں پر ان کو جو کڑیاں ڈالی گئی وہ لوہے کی تھی، ہم ان کی مناسبت کرتے ہیں یزیدی فوج کی، لوہے کے کڑے ڈال لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک میں صرف مندری آپ کی تھی، وہ پہنا کرتے تھے، اس کے علاوہ نہ کسی چیز کا ذکر ہے جس سے آپ مہر لگایا کرتے تھے، جو خطوط بھیجا کرتے تھے۔ ہاں گھڑی پہننی جائز ہے کیونکہ اس سے وقت ٹائم دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز پہننی جائز نہیں۔ عورت کے لیے جو حکم ہے وہ چوڑیاں پہن سکتی ہے،
ان کی زیب و زینت ہے، لیکن مرد کے لیے یہ چیزیں پہننا یہ جائز نہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اور ہم لوہے کے کنگن پہن لیتے ہیں۔ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ نہ پہنا کریں، اور ان چیزوں سے بے مقصد کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے ان چیزوں سے۔ تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کرتے ہوئے اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز نہ چھوڑی۔ ہم اپنی اولاد کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم کاروبار کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے اپنے کاموں کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو صبح اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یا دن میں کسی حصے میں قرآن کریم کی تلاوت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس پر قرآن جاری تھا، اور حالت نماز میں تھے جب آپ شہید ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔